العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، بھلا وہ شخص جو بچتا ہے اپنے چہرے کے ساتھ، جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو برے عذاب سے قیامت والے دن، یہ اور وہ بندہ جو قیامت والے دن نعمتوں میں ہوگا، بھلا یہ دونوں شخص کیسے برابر ہو سکتے؟ نہیں برابر ہو سکتے. وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ. اور اس دن ظالموں سے کہا جائے گا، چکھو جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، جو تم نے کمایا، آج یہ تمہارے سامنے اس کا عذاب تم چکھو. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر انہیں اللہ چکھاتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اللہ انہیں رسوائی کا عذاب چکھاتے ہیں، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت ہی بڑی چیز ہے اگر وہ جانتے ہو. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. الحمدللہ آج کے درس قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر
24 سے ابتدا ہوئی ہے۔ اس سے پیچھے جو درس اس میں جو تفسیر گزری تھی یہ بتلایا تھا کہ اللہ نے اس سورت کے اندر مومنین اور برے لوگوں کے آپس میں تقابل کا تذکرہ کیا ہے کہ نیک اور بد کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، حق اور باطل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا، سچ اور جھوٹ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ آج کی آیت میں بھی اللہ نے ایک مثال دے کے اور قیامت کے عذاب کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا ہے، أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بھلا وہ بندہ جو قیامت والے دن اپنے چہرے کو برے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ ایک تو یہ بندہ ہے اور ایک وہ ہے جو نعمتوں میں ہوگا، آرام میں ہوگا، عیش و عشرت میں ہوگا، تجری من تحتی الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بھلا ان دونوں کا آپس میں کیا تقابل ہے؟ اب بوجہہ سوء العذاب، چہرے کا اللہ نے تذکرہ کیا اس آیت کے اندر، کیوں کیا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے اس وجہ سے کہ دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی اس طرح کی آگ کا سامنا کرنا پڑ جائے، کوئی اور تکلیف کا جو چہرے کو لگ رہی ہو، جسم کو لگ رہی ہو، تو انسان اپنے چہرے کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ آگ سامنے آئے گی تو وہ کوشش کرے گا اپنے آپ کو بچانے کی، لیکن اس کے ہاتھ تو جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ہاں، جہنمیوں کے ہاتھ تو جکڑے ہوئے ہوں گے، تو وہ کوشش تو کرے گا بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام ہو جائے گی اور کہا جائے گا ان سے ذوقو چکھو، آج چہرے کو بچاتے رہو، کوئی تمہارے نہ کام آ سکتا ہے جو تم نے دنیا میں کیا۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا جو تم نے اعمال کیے آج مزہ چکھو۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب، ان سے پہلے بھی کئی سارے لوگوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، عذاب انہیں ایسی جگہ سے آیا، من حیث لا یشعرون، کہ انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ کہیں اوپر سے پتھر برس رہے، کہیں نیچے سے زمین ہلا دی گئی، کہیں پہاڑ ہل رہے، کہیں پہ سمندر چلا دیا گیا، کہیں پہ چیخوں کی آواز، کہیں پہ انہیں بالکل ایسے بھوسا بنا کے رکھ دیا گیا۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ قوم عاد، قوم ثمود، ان کا حال دیکھیں، کس طرح انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ہاں، کس طرح مسلسل ایام ان پہ عذاب برستا رہا۔ اللہ نے یہاں پہ یہی ذکر کیا، ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ انہیں خبر تک نہ ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
دنیا میں اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا، لیکن جو آخرت کا عذاب ہوگا وہ عذاب تو نہایت ہی اور بہت ہی سخت عذاب ہوگا۔ اگر یہ جانتے ہو، ہم نے تو ان کے سامنے قرآن پیش کر دیا، دلائل بھی دے دیے، نیک اور برے لوگوں کا تقابل بھی ہم نے ان کے سامنے رکھ دیا، پھر بھی نہیں مانتے تو میں اللہ نے انہیں مثالیں دے کے سمجھایا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا والوں کے سامنے قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کئی مثالیں دی ہیں اللہ نے اس قرآن کے اندر۔ کہیں پہ اللہ نے مچھر کی مثال دی، کہیں پہ شہد کی مکھی کی مثال، ہاں اللہ نے کئی ساری مثالیں دنیا کی حقارت بیان کرنے کے لیے، قرآن کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے۔ للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بات مشکل ہوتی ہے پھر اللہ اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، جیسے عام اکثر ہوتا ہے تقاریر وغیرہ، اور وہی خطیب وہ کمال والا بھی ہوتا ہے کہ اگر عوام کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو کوئی مسئلہ تو وہ اسے مثال دے کے سمجھائے، اور مثال دے کے اس مسئلے کو وہ کیا کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی دنیا والوں کے لیے مثالیں بیان فرمائی، اس قرآن کے اندر مثالیں بیان فرمائی، لعلہم یتذکرون، کہ تاکہ شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ قرآن ایسے نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی ربط، ادھر سے بے ربط، ادھر سے بے ڈھنگا کلام، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت اگلی آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے، اور ایک ایک آیت کے اندر اللہ نے کئی سارے حکمت اور عبرت کی نشانیاں اللہ نے دنیا والوں کے لیے رکھی ہوئی۔ اب دیکھیے مثال دیکھیے، اللہ فرماتے قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی، دیکھو ایک غلام ہے، اس کا ایک مالک ہے، کتنے مالک ہے؟ کتنے مالک ہے؟ کتنے مالک ہے؟ اور ایک غلام ایسا ہے جس کے کئی سارے مالک ہیں۔ ساتھ ساتھ میں اللہ نے یہ بھی اشارہ کر دیا قرآناً عربیّا، لیکن یہ مثال میں نے قرآن میں بیان کی، وہ قرآن جو ہم نے عربی زبان میں اتارا۔ قرآن کے جو اولین مخاطب تھے نا وہ لوگ عربی تھے، مکہ والے، مکہ والے، مکہ والے عربی تھے۔ اللہ نے قرآن بھی عربی زبان میں اتار دیا۔ اللہ پاک دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرماتے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ اگر یہ قرآن عجمی زبان میں نازل ہوتا نا تو یہ مکہ والے کہتے، ویسے بھی عربی میں بھی نازل کیا، اعتراض تو تب بھی تھا، لیکن اگر ہم عجمی بھی نازل کرتے تو یہ کہتے کہ یہ قرآن
عربی میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ لولا فصلت آیاتہ، اس کے احکامات ہمارے سامنے کھول کھول کے کیوں بیان نہیں ہوئے؟ کیوں یہ قرآن عجمی زبان میں نازل ہوا؟ یہ پھر آگے سے یہ باتیں کرتے، ہاں آگے سے یہ بات ہے کہ ہماری زبان میں آتا، کھول کر بیان کیا جاتا، اب کھول کر بیان کیا گیا تو مانتے نہیں مانتے۔ بہرحال ایک اور جگہ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جو یہاں پہ قرآن کی اللہ نے دوسری خصوصیت ذکر کی، غیر ذی عوج، یہ قرآن عربی میں ہے اور اس کے اندر کوئی کجی کیا مطلب؟ ٹیڑھا پن، کوئی ٹیڑھا پن بالکل سیدھا ہے۔ یہ مطلب کیا ہے سیدھا ہے؟ کہ جو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، جو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے پھر یہ اسے سیدھا کس کی طرف لے کے جاتا ہے؟ جنت کی طرف۔ اللہ فرمایا غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی نہیں۔ جیسے کہ سورہ کہف کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کو ٹیڑھا نہیں بنایا، اس کو قیما، بالکل سیدھا لینذر بأسا شدیدا من لدن، تاکہ لوگوں کو سخت عذاب سے بچائے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور مومنوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ اللہ نے ان کے لیے بہت بہترین اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ بہرحال جب یہ قرآن اتنا خوبصورت ہے اس عربی زبان میں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، تبھی تو اللہ نے دنیا والوں کو چیلنج دیا، اگر تم اس جیسا سیدھا قرآن اور عربی اور فصاحت و بلاغت والا قرآن اگر لا سکتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پوری دنیا کو ملا لو، اس قرآن کی جیسے ایک صورت بھی لا لو، لیکن تم سب بھی مل جاؤ گے، سارا زور بھی لگا لو، لیکن پھر بھی اس جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے مثال دی لعلہم یتقون، کہ شاید کہ وہ ڈریں، یہ اس لیے ہم نے قرآن نازل کیا۔ ضرب اللہ نے بیان فرمایا، مثلا ایک مثال، رجلا فی شرکاء، کہ ایک آدمی ایک غلام ہے، اس میں کئی سارے شریک ہیں، اس کے مالک کئی سارے، متشاکسون، اور وہ آپس میں ضدی بھی ہیں، ورجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی ایک غلام ہے، وہ پورا کا پورا ایک ہی مالک کے حوالے۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ نہیں برابر ہو سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں، ایک غلام ہے، اس کے کئی سارے مالک ہیں، اب کبھی ایک مالک کہتے ہیں چینی لیا، اسی وقت میں دوسرا کہتا ہے نہیں یہ لیا، تیسرا کہتا ہے ان دونوں کو چھوڑ یہ لیا، تو آپس میں وہ لڑ لیں۔ اور ایک غلام ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، وہ اس کو ایک ہی مالک کام بولتا ہے، وہ اس کی خدمت کرتا ہے، اب وہ بندہ آسانی میں یا یہ بندہ، یہ دوسرا غلام جس کا ایک مالک ہے، جس کا ایک مالک ہے وہ کیا ہے؟ آسانی میں، اور وہ مشکل میں جس کے کئی سارے مالک ہیں۔ تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ جس طرح کئی مالکوں والا مشکل میں ہے، اسی طرح کئی معبودوں کو پکارنے والا مشرک بھی مشکل میں ہوتا ہے، اور ایک مالک اللہ کو پکارنے والا موحد آسانیوں میں ہوتا ہے اور ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہاں، ہم جو کئی ساروں کو پکارے، قبر پہ بھی سجدہ، گھوڑے پہ بھی سجدہ، جھنڈے پہ بھی سجدہ، کبھی بکرے، کبھی چھترے، کبھی حلوے، کبھی کیا، ہاں، جس کے دل میں کئی سارے کا یقین ہو، کئی سارے مالک ہو جس کے،
وہ پھر پریشانی میں ہوگا کہ یار یہ کر دے گا، یار وہ کروا دے گا، وہ فلانا مجھے جنت ملے. لیکن جس کا ایک اللہ پہ بھروسہ ہوگا، وہی سنتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی کرتا ہے، وہی معبود ہے، وہی اولاد دینے والا، وہی بگڑیاں بنا، وہی رزق دینے والا، تو پھر اس کو وہ آسانی میں ہوگا، اس کا دل بھی مضبوط ہوگا. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ، تو پھر بول دو نا الحمدللہ، پھر بول دو نا الحمدللہ کہ تمام تعریفیں، تمام عبادت کی جو صفتیں ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہے. تمام عبادت کی جو قسمیں ہیں الحمدللہ وہ کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان میں نہیں جانتے. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.